پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی؟ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی، تم مارے گئے، او متم، یا خود مر گئے، یعنی کسی کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر خود مر گئے، تو موت تو آنی ہے. موت سے بچ کیسے سکتے ہو؟ موت دو ہی طرح آتی ہے نا، یا کوئی کسی کو مار دیتا ہے یا کوئی خود مر جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا کوئی حادثہ، اتفاق، اور یا پھر بستر پر. لیکن مرنا تو ہے. فرمایا کہ مرنا تو ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے دشمن کے ہاتھوں، او متم، یا خود مر گئے کسی صدمے سے، کسی بیماری سے، لمغفرۃ من اللہ، البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، خیر، زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال. مما یجمعون کیا چیز ہے؟ دنیا کا مال. تو گویا ایسی موت جو مغفرت کا سبب بنے. وہ کون سی موت ہے جو مغفرت کا سبب ہے؟ شہادت مغفرت کا سبب ہے. کیا آتا ہے حدیث میں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. اگر اس نے قرضہ لیا ہوا نا اور وہ ادا نہیں کیا تو اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا، کیونکہ حقوق العباد میں سے. تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کب؟ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے. تو فرمایا وہ موت جو بخشش کا سبب بن جائے، اور پھر ورحمت، رحمت کا سبب بن جائے، یعنی تمہاری موت ایسی موت ہو کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ کی رحمتیں آ جائیں. اور وہ کون سی موت ہوتی؟ جو اللہ کے رستے کی موت ہوتی ہے، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا بستر پر ہو. جو ایک اچھے کام کے لیے نکلتے وقت انسان کو موت آئے. مثلا شہید کے علاوہ اور کس کی موت اچھی ہوتی ہے؟ طالب علم کی. حج کرتے ہوئے اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے نکلے اور احرام کی حالت میں اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. تو یہ بھی اللہ کے رستے کی موت ہے. اسی طرح طالب علم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم پر اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں. اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، سلک، کسی رستے پہ چلتا ہے، جس رستے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. اگر اس رستے میں اس کی موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوتی. اب اگر کوئی شخص گھر سے نکلے، پڑھنے جاتے ہوئے خدا نہ خواستہ اس کو ہو جائے، پھر آپ دیکھیں اس پہ لوگ باتیں کتنی کرتے. کوئی بازار جاتے ہوئے، کوئی دنیا کے کسی کام پہ جاتے ہوئے مر جائے پھر بھی قبول کریں گے. لیکن اگر کوئی دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور خدا نہ خواستہ کوئی اس کو نقصان ہو جائے، کوئی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو بھی کوئی حکم آیا، کوئی آیت آئی ہے، کوئی ایسی معمولی طور پر نہیں آئی، بڑے اہم مسئلے میں ہی آئی ہے. تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ موت جو مغفرت کا سبب بنے، رحمت، اور رحمت سے عمومی طور پہ مراد کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو، بارہا بتا چکی ہوں، جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا. تو مراد کیا ہے؟ پہلا قطرہ نکل کے کہاں گیا؟ بخشش ہو گئی ساری، اور روح نکلی تو کہاں پہنچی؟ سیدھی جنت میں. تو ایسی موت جو مغفرت اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بنے، اس کے مقابلے میں دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے گھر اور دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ذرا دونوں کو ویلیو کریں برابر. اگر کر سکتے کر سکتے. جنت کا بیان پڑھیں اور پھر دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں. جنت عدن کو اللہ نے کیسے بنایا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے. کیسے بنایا تھا؟ اس کی ایک اینٹ سرخ، ایک سفید، ایک سبز، اور
سب مٹی کی نہیں، کس کی؟ یاقوت کی، روبی کی، زمرد کی، زمرد سبز ہوتا ہے نا، یاقوت سرخ ہوتا ہے، موتی کی سفید ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھروں میں سے کس کے گھر میں ایسی دیوار بنی ہوئی ہے کہ جو ہیرے موتی کی دیواریں ہوں؟ ہے کسی کے پاس؟ اس کے باوجود ہم دنیا کے گھروں میں مرتے ہیں، ان کو عزیز سمجھتے ہیں، جنت کی قیمت ہی نہیں سمجھتے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے یا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ موت جو تمہیں ایسا گھر دے، وہ موت جس کے بدلے تمہیں اتنا اعلیٰ مقام ملے، اللہ کی رحمت ملے، سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس موت پہ تمہیں حسرت ہے، افسوس ہے، اس پہ باتیں بنا رہے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو تمہیں ملا وہ کہیں بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تمہارے بعد اور پیچھے لوگ سمیٹ رہے ہیں اور اکٹھی کر رہے ہیں. کوئی قیمت نہیں ہے ان چیزوں کی. اور جیسے کہ سورۃ التوبہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ مومنوں کے مال اور جان. گویا آپ خود ہیں. جنت کی قیمت کون ہے؟ آپ خود ہیں. جب تک آپ اپنا آپ نہیں دیں گے وہ نہیں پا سکیں گے. جنت کی قیمت، جنت کی کرنسی آپ خود. اور ہم اپنے آپ ہی کو تو بچائے ہوئے ہیں، اپنا آپ ہی تو نہیں دینا چاہتے، اپنا وقت نہیں دینا چاہتے اس رستے میں، اپنی جوانی نہیں دینا چاہتے، اپنی زندگی نہیں دینا چاہتے، تو پھر وہ کیسے ملے گا؟ اس لیے یہاں کیا کہا گیا؟ تم مر گئے، تم قتل کر دیے گئے، تم چلے گئے، تم نے اپنی جان دے دی، تو پھر کیا ہے؟ وہ تو دینی ہی ہے، کسی اچھے رستے میں دو. فی سبیل اللہ، جو جنگ فی سبیل اللہ ہوتی ہے خالصتاً صرف دین کی سربلندی کے لیے. دیکھیے جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر جنت میں نہیں جائے گا. بائی نیم نہیں کسی کو پکار کے کہہ سکتے، اور نہ ہی ایسی باتوں پہ جھگڑے کرنے چاہیے. اسی طرح جنرلی جب ایک بات ہوتی ہے کہ شہید جنت میں جائے گا، تو اس میں پھر آپ نے منع کیا کہ کسی شخص کو بائی نیم کہہ کے پھر کہا جائے کہ فلاں کو شہادت مبارک. جیسے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر تو آگ کی چھتری چھا رہی ہے کہ اس نے چیز چرا لی مال غنیمت میں سے. تو بائی نیم کسی کو جنت کا نہیں کہا جا سکتا، کسی کے اوپر جہنم کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کہ جنرل اسٹیٹمنٹ کے طور پر. اسی طرح یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جنگ کرے یا جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں، لیکن یہ کہنا کہ فلاں شخص کا فلاں جنگ میں شریک ہو کر فلاں مقام پانا، تو یہ ہم اس پر نہیں بات کر سکتے. قوم کے راستے میں یا دنیاوی مفادات کے لیے جنگ کرنا اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ. ایک شخص آپ کے پاس ہے کہ ایک شخص حمیت کے لیے بھی لڑتا ہے اور اللہ کے لیے بھی لڑتا ہے، یعنی اپنے خاندانی وجہ سے یا بہادری کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے بس وہی دراصل فی سبیل اللہ ہے.